الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین ہستیوں کا ذکر فرمایا، چونکہ مسلسل انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے۔ اسماعیل اور ادریس علیہم السلام بالیقین حتماً قطعاً اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ نبی نہیں بلکہ صالحین میں سے تھے، لیکن جمہور علماء کا فرمان یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ذوالکفل علیہ السلام بھی اسی نبیوں کے تذکرے کے اندر اسی لیے ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دو خوبیاں بیان فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ صبر بڑی عظیم شے ہے اور بہت عمدہ وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بطور خاص صابرین فرماتا ہے، اور دوسری ان کی شان بیان فرمائی کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، اور ایک ان کا وصف بیان فرمایا کہ یہ سب صالحین میں سے تھے۔ صالحین کا ایک معنی ہوتا ہے نیک لوگ، تو یہ نیکوں میں سے تھے، اور یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے تھے، یعنی یہ اپنے مقام و مرتبہ، اپنی عبادت و ریاضت، اپنے کردار، اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے مستحق اور لائق لوگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے، تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا، مجھ سے بے جا کام ہوا۔ اس پورے واقعے کا جو پس منظر ہے، وہ جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا جس کی تعداد 1,00,000 افراد کے قریب تھی۔ یونس علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمائی، لیکن قوم نے آپ کی تبلیغ کو تسلیم نہ کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، چنانچہ آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اپنی قوم سے باہر چلے گئے، آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ اور اس کے بعد جب قوم پر عذاب آنے لگا تو قوم نے پھر توبہ طائب ہوئے، قوم ابھی عذاب کے آثار نظر آئے تھے کہ قوم نے توبہ کی، رجوع کی، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو واپس لے لیا۔ یونس علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا کہ اے یونس علیہ السلام آپ اس علاقے سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اور اجازت آنے سے پہلے یونس علیہ السلام اپنی قوم پر غضبناک ہو کر اس علاقے سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے،
وہ حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھہرو تو وہ ٹھہرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس علاقے سے چلے جاؤ تو وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ہوتا ہے۔ اب ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا نہیں، اور یونس علیہ السلام یہ سمجھ کر کہ اب میں ان پر اتمام حجت کر چکا، انہیں جتنی تبلیغ کرنی تھی میں کر چکا، تو آپ یہ سمجھتے وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر اور اللہ کی اجازت سے پہلے وہاں سے نکلنا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے عتاب فرمایا۔ اور یونس علیہ السلام نے چونکہ یہ سمجھا تھا کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، قوم نے بھی اپنی ہٹ درمی ظاہر کر دی، تو اب اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر سختی نہیں فرمائے گا، کیونکہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ لیکن ایک نقطہ جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کی توجہ مبذول نہ ہوئی، وہ یہ تھا کہ ابھی یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن ابھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت آنی تھی وہ نہیں آئی تھی، اور آپ اس سے پہلے چلے گئے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سختی فرمائی اور عتاب فرمایا۔ اور وہ کیا ہوا کہ آپ اپنے علاقے سے گئے، آگے دریا کو پار کرنا تھا تو آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں طوفان آ گیا، ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اس طرح طوفان آ جائے تو وہ قربانی کے طور پہ ایک بندے کو سمندر میں پھینک دیتے تھے، دریا میں پھینک دیتے تھے۔ تو اب انہوں نے قرآن اندازی کی بھی کہ وہ کون ہے، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، تو ہم جو ہے وہ قرآن اندازی کرتے۔ قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اب انہوں نے اٹھا کے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں ڈالا تو ایک مچھلی نے آپ کو ثابت اور سالم نگل لیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا، سمندر کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، تو یہ گھپ اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے۔ تو جب اس اندھیرے میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا، وہاں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے یہ مشہور جو دعا کے کلمات ہے، فنادا فی الظلمات، تو ان تاریکیوں میں، اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے ہی کچھ زیادتی ہو گئی، میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں کہ میں نے تیری اجازت اور حکم کے بغیر اپنے علاقے سے ہجرت کی۔ تو جب مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، اس کا نام لیا، اس کی وحدانیت کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، جسے اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ تو یوں حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی۔ کیا ہوا کہ وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو نگلا تھا وہ دریا کے کنارے پر آئی اور اس نے آپ کو اگل دیا۔ یونس علیہ السلام 40 راتیں اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں ان الفاظ سے نہ پکارتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو صبح قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ تو 40 راتیں جب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں گزاری اور مچھلی نے جب وہ اگل دیا تو آپ بڑے کمزور، بڑے نحیف اور بالکل لاغر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لوکی شریف کا جو پودا ہے وہ اگایا، تو آپ نے لوکی شریف کی جو سبزی ہے وہ کھائی، اور اس سے آپ کے بدن میں قوت اور طاقت پیدا ہوئی۔ تو لوکی شریف جو ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کی پسند تھی، اور اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اسے دیکھ کر صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ جب سے ہم نے سرکار کو لوکی سے محبت کرتے دیکھا ہے ہمیں بھی اس سبزی سے محبت ہو گئی۔ اور اسی لیے مسلمانوں کے اندر لوکی کا لفظ بھی جو ہے وہ لوکی شریف کے نام سے لیا جاتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی فضیلت والی ہے۔ آیہ کریمہ کے نام سے یہ مسلمانوں میں معروف ہے۔ مشکل وقت میں اس کا تکرار کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ بڑا مجرب عمل ہے،
اور حدیث مبارک میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، مستدرک کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور جب سوال کیا جائے عطا ہو جاتا ہے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دعا ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ یوں کرم فرمائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یونس کو ہم نے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مراد یہ کہ سارے مومنوں کے لیے، تو جو بھی مسلمان اپنے مشکل وقت میں یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے وارث عطا فرما، یعنی مجھے بیٹا عطا فرما جو میرے بعد میرے سلسلہ نبوت کو لے کے چلے، میری تعلیمات کو آگے لے کے چلے، اور ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا، اولاد جننے کے قابل بنا دیا۔ بے شک وہ، یعنی یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے نبیوں کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا، فرمایا بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس کے ہاں اولاد نہ ہو اس کے اور حصول اولاد کے لیے بھی علماء کرام نے اس دعا کو تجویز فرمایا ہے کہ جو یہ دعا بار بار مانگے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، جو یہ دعا بار بار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازے گا۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا فرمائے اور فرمایا کہ ہم نے زکریا کی بیوی کو ان کے لیے قابل بنا دیا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بڑی عمر کو پہنچے ہوئے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر مبارک بھی بہت زیادہ تھی، جس عمر میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، لیکن اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اس قابل کر دیا اور پھر ان کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، یہ نبیوں کی شان ہے، یہ نبیوں کا وصف ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے، ان کے دل میں ہماری طرف رغبت بھی تھی، ہماری رحمت کی طرف بھی تھی، ہماری رحمت کی طرف ان کا جھکاؤ بھی تھا اور ہم سے ڈرتے بھی تھے، اللہ کی عظمت سے وہ ڈرتے بھی تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے، خشوع کرنے والے تھے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے اور یہ بڑی پیاری خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرمایا، جو اللہ کی نبیاں نہیں لیکن صالحات کائنات میں سے ہیں، کائنات کی جو نیک ہستیاں ہیں ان میں سے ایک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور چونکہ ان کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ جو اللہ کے نبی ہیں، تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو گیا اور ان کی نسبت سے حضرت مریم کا بھی ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا
وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ پہلے حضرت مریم کی شان کیا شان ہے کہ انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، سبحان اللہ، یعنی ان میں حیا تھی۔ اللہ تعالیٰ عورتوں میں مردوں میں سب میں حیا کو پسند فرماتا ہے، لیکن بطور خاص عورتوں کے لیے یہ ایک امتیازی وصف ہے کہ ان میں حیا ہو۔ تو با حیا ہونا، حیا والی ہونا، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، ان کا وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان عورتوں کو بھی حیا عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت فرمائی، پھر ہم نے ان میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی ولادت کا تذکرہ پہلے سورہ مریم کے اندر گزر چکا ہے، اور حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم تو یوں نشانی کائنات کے لیے ہیں کہ بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے چھونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں بیٹے کی ولادت فرمائی، تو ان کی شان تو یوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نشانی اللہ تعالیٰ کی یوں ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی صرف ماں سے ان کی ولادت ہوئی، اور وہ بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے دم کرنے اور ان کے ایک پھونک مارنے کے ذریعے۔ تو یوں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں۔ پارسائی جو ہے، پارسائی یہ بڑا عظیم وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نماز، روزہ، حیا، پارسائی کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت، جو یہ کرے تو جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے، 8 دروازے کھلے ہوئے۔ اگلی حدیث میں یہی الفاظ ہے کہ 8 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور ایک بہت بڑی ایک خوبصورت چیز ہے جو جنت میں داخلے کے لیے عورتوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تمہارا دین ہے، یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ یعنی فرما دیا کہ یہ پچھلے جتنے نبیوں کا ذکر ہوا سب کا دین ایک تھا اور وہ اسلام تھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ عیسائیت بیسیکلی کوئی دین نہیں ہے، یہودیت بیسیکلی کوئی دین نہیں ہے، یہ اصل دین کا نام اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام تھا۔ عیسائیت، یہودیت تو ان کے پیروکاروں نے ان کے نام رکھ دیے، اصل دین ایک ہے۔ جب اس میں تبدیلیاں کی تو اسے یہودیت بنا دیا، اس میں تغیر و تحریف کی تو اس کو عیسائیت کر دیا، ورنہ اصل دین اسلام تھا جو اس وقت ہمارا دین ہے۔ لیکن لوگوں نے ٹکڑے کر دیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبیوں نے تو سچا دین اسلام پہنچایا، لیکن ماننے والوں نے اس دین کے ٹکڑے کر دیے، اپنی طرف سے عقیدے شامل کر دیے، اپنی طرف سے احکام اس کے اندر ڈال دیے اور دین کو بدل دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک جنرل رول بیان فرماتا ہے، ایک عمومی اصول بیان فرماتا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ جو اچھے عمل کرے شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان والا، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے کے فارغ کر دے گا، آخرت کے اندر اچھے عمل کا ثواب تبھی ملے گا جب ایمان سلامت ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اچھے عمل کرے بشرطے کہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی قدر فرمائے گا اور اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ فرما دیا کہ ہم لکھنے والے ہیں،
جو بندہ عمل کرتا ہے ہم اسے لکھنے والے محفوظ ہے ہمارے پاس. قیامت کے دن ایک ایک شے کا اسے حساب دیا جائے گا, بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر آئیں یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے. یا فرمایا کہ اللہ نے جن پہلی بستیوں کو ہلاک کیا تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر آ جائیں, ان کے لیے ناممکن ہے کہ اب وہ توبہ کر لے, کیونکہ اب توبہ کا فائدہ نہیں. اور فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر طرف سے ریلوں کے ریلے جو ہے وہ اترتے ہوئے آئیں گے. تو یہ وہی یاجوج ماجوج ہے جنہیں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے دیوار کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا تھا, دیوار کر کے ان کو دوسری طرف دھکیل دیا تھا. تو قرب قیامت کے اندر یہ کھل کر آ جائیں گے. اس سیاق و سباق کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ جس قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی. اب ان کا لوٹ کر آنا قیامت کے دن ہی ہوگا. تو یہاں یاجوج و ماجوج کا جو تذکرہ ہے چونکہ یہ قرب قیامت میں ہے تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اب قیامت تک جو ہلاک شدہ بستی ہے یہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور قیامت میں لوگوں کا کیا حال ہوگا اسے بیان فرمایا. فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی, بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے. تو فرمایا قیامت قریب اور کافروں کی آنکھیں جب قیامت آئے گی تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور اس وقت وہ افسوس اور حسرت کا اظہار کریں گے کہ ہائے ہماری بربادی, ہم دنیا میں غفلت میں رہے. تو غفلت ختم کرنے کا موقع اب ہے, قیامت نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتوں اور بتوں کے پجاریوں کا انجام بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون لو کان هؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیها خالدون لهم فیها زفیر وهم فیها لا یسمعون. بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, یعنی اے مشرکو تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں, تم اس میں جانے والے ہو. اگر یہ یعنی تمہارے بت اگر معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. جہنم میں ان کی گدے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے. یہ ہے بتوں اور ان کے پجاریوں کا انجام, جہنم کا ایندھن ہوں گے, جہنم میں داخل ہوں گے. اور بتوں کے بارے میں بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اگر بت خدا ہوتے تو جہنم میں تو نہ جاتے. یعنی یہ کیسے خدا ہیں کہ جو خود ہی جہنم میں جو ہے وہ گئے ہوئے اور خود ہی وہاں پر جل رہے ہیں. تو فرمایا اگر یہ بت خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے, لیکن یہ بھی جہنم میں جائیں گے. لیکن ان کا جانا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان بتوں کو سزا دی جا رہی ہے, کیونکہ وہ بے جان چیز ہیں, بے جان چیز کو سزا نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوں گے تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے پجاریوں کو سزا دے, تو یہ ان کے لیے ایک ڈبل ذلت ہو جائے گی. اور فرمایا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمیوں کی آوازیں ایسی ہوں گی جس طرح گدھا چلاتا ہے اس طرح جہنم میں اس کے اندر چلائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے, جب پہلی جو ابھی آیت مبارکہ 2-3 آیتیں پیچھے گزری ہے, جب فرمایا گیا کہ اے مشرکو تم اور جنہیں تم پوجتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے, تو کافروں کے اندر ایک احمق آدمی بڑا خوش ہوا, بحث مباحثہ کرنے لگا, کہنے لگا دیکھو یہ نبی کیا بات کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پجاری اور جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے سوا سب جہنم میں,
تو بھئی پوجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی جاتی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی عیسائی بھی جہنم میں جائیں گے، اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یعنی عیسیٰ اور حضرت عزیر، یہ بھی معاذ اللہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس جاہل کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن ہستیوں کے بارے میں یہ کلام کر رہا ہے ان سے تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ پہلے کیا ہوا ہے۔ وعید بتوں کے بارے میں ہے، نبیوں کے بارے میں نہیں۔ تو نبیوں سے تو اللہ نے بھلائی کا وعدہ پہلے کر لیا ہے، وہ تو پہلے جہنم سے دور رکھے جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جہالت اس سے بھی آشکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جس کو تم پوجتے ہو، ما تعبدون، ما کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں آتا ہے بے جان چیز کے لیے، جس میں عقل نہیں ہے، جس میں شعور نہیں ہے، جس کے اندر جان نہیں، ماں کا لفظ اس کے لیے آتا ہے۔ تو اب انبیاء تو باشعور ہیں، وہ تو ذی روح ہیں، وہ تو عقل والے ہیں، تو وہ تو اس لفظ میں آتے ہی نہیں۔ ذی روح کے لیے لفظ ہوتا ہے من۔ اگر تو آیت میں یہ ہوتا نا انکم ومن تعبدون، تو پھر اس کے اوپر یہ اعتراض ہوتا جو اس جاہل آدمی نے کیا، لیکن یہاں پر ہے انکم وما تعبدون، بے شک تم اور جن بے جان چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو جب بے جان چیزوں کا لفظ آیت کے اندر موجود ہے ماں کے ذریعے، تو لہذا یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ بھئی پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی کلام آئے گا، کیونکہ ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ تو اس کا جواب دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کی مزید شان بیان فرماتا ہے، فرمایا کہ جن سے بھلائی کا وعدہ ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور آگے فرمایا لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا ان کی تو شان یہ ہے کہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، سب سے بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں کہیں گے کہ حضور یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو ان کی تو یہ شان ہے، لہذا ان کے اوپر ایسا اعتراض کرنا بدبختی ہے، اور یہ نبیوں پر اعتراض کرنا کافروں کا پرانا طریقہ ہے۔ نبیوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے گھما پھرا کے بات لانے کی کوشش کرنا، یہ کافروں کا ہمیشہ سے طریقہ چلتا آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے اسے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن میں کیا ہوگا، اس آیت کا اگر پہلے سے تعلق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبیوں کو عذاب نار جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے، یہ اس دن ہوگا جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، اور آسمان کو ہم اس طرح لپیٹیں گے جس طرح سجل نام کا فرشتہ نامہ اعمال لپیٹتا ہے۔ جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا نامہ اعمال جیسے لپیٹ دیا جاتا ہے، قرب قیامت میں آسمان یوں لپیٹ دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جیسے ہم نے انسان کو پہلے پیدا کیا تھا ہم اسے ویسے ہی لوٹا دیں گے، ویسے ہی لوٹا دیں گے۔ اس حدیث مبارک کی تشریح میں یہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگ اسی حالت میں اٹھیں گے جس حالت میں پیدا ہوئے تھے، نہ بدن پر کپڑے ہوں گے، نہ سر ڈھانپا ہوا ہوگا، اور نہ ان کا ختنہ ہوگا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ اس سے مستثنی ہے، انہیں لباس میں، حلوں میں، خوبصورت جو ہے وہ جنتی لباسوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا، نصیحت سے مراد یا تو تورات ہے، اور زبور سے مراد زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل، اس اعتبار سے مطلب یہ ہوا کہ تورات کے بعد ہم نے زبور کے اندر بھی یہ لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور یا پھر نصیحت سے مراد لوح محفوظ اور زبور سے مراد ساری آسمانی کتابیں۔ تو اب معنی یہ بنا کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے ساری آسمانی کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین سے ایک مراد علماء نے بیان فرمائی کہ اس سے مراد ہے جنت کی زمین، کہ جنت کی زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ملک شام کی سرزمین، کہ ملک شام کی سرزمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ درمیان میں کچھ زمانہ دوسرا بھی آتا جائے گا، لیکن مجموعی طور پہ ملک شام کی سرزمین کے مالک وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اور تیسری مراد یہ ہے کہ اس سے مراد کفار کی زمینیں ہیں، کہ مسلمان جو ہے فتوحات کے ذریعے ان زمینوں کے مالک ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔ کس چیز کا؟ ہدایت کا، نصیحت کا، عبرت کا۔ قرآن کے اندر عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔ اب قرآن کے بعد صاحب قرآن کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیسی رحمت؟ اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، صرف ایک جملہ جو ہے وہ یہاں پر میں عرض کرتا ہوں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، فرمایا ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ تو یہ ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مبارکہ کو کچھ نہ کچھ بیان فرما رہا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جب سارے جہانوں کے لیے ہے تو جہان کی ہر شے کے حق میں حضور کیسے رحمت ہے، اگر اس کا بیان کرنے جائے تو وہ ایک لامتناہی بیان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام بیان کر دیا جو سارے نبیوں کو عطا فرمایا گیا، کہ ہر نبی یہ پیغام لے کے آیا کہ ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ اے لوگو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی آپ کے اعلان حق فرما دینے کے بعد بھی پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کے اعلان حق کے بعد بھی حق قبول کرنے سے منہ پھیریں تو آپ اعلان فرما دیں کہ میں نے تو تمہیں برابری کی بنیاد پہ خبردار کر دیا، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ اب میں نہیں جانتا کہ قیامت کا وعدہ جو دیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود فرما دیا کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے، تو یہ جو سنی حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنْ أَدْرِي، میں اپنی عقل سے اور اپنی قیاس آرائیوں سے نہیں جانتا قیامت کب ہے۔ تو علم کی دو صورتیں ہیں،
ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنی عقل سے سوچے اور نتیجے تک پہنچ جائے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قیامت کا علم ہے وہ اللہ کے بتانے سے ہے، اپنی سوچ اور اپنی عقل کے جو ہے وہ غور و خوض کے ذریعے نہیں ہے۔ تو یہاں جو لفظ مبارک ہے وہ ہے وَإِنْ أَدْرِي، اور میں اپنی عقل سے نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا دور۔ جانتے ہیں حضور تو اللہ کے بتانے سے، صرف اپنی عقل سے نہیں۔ تو لہذا اس آیت کا مفہوم اپنی جگہ بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ دینا ہو۔ فرمایا کہ اللہ تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری جو اونچی آواز سے بولتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو قیامت نہیں آ رہی اور قیامت کا ایک خاص وقت مقرر ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں ایک مہلت ہے، موقع ہے، تمہاری آزمائش ہے، تمہیں وقت دیا ہوا ہے کہ تم اس مدت کے اندر اور اس ڈیوریشن کے اندر سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی آخری آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ نبی نے عرض کی اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر نبی نے عرض کی اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ یہ جو کفار ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا پر حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ کیسے ہوا؟ وہ فیصلہ ان غزوات کے ذریعے ہوا جن غزوات کے ذریعے کفار کو شکست دی گئی، مسلمانوں نے فتح حاصل کی، چنانچہ جنگ بدر، جنگ احزاب، جنگ حنین، ان کے ذریعے کفار کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم باطل پر تھے، کہ مسلمانوں نے اپنی کمزوری اور قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود ہمیں شکست دی۔ تو یہ ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ اور اب آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو ایک کافر تم کہتے ہو، جو تم اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ان کے خلاف ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہاں پر میں ضرور عرض کروں گا کہ سورۃ الانبیاء لفظ یہ قرآن کی سورت ہے، اور قرآن کی سورت اللہ کے نبیوں کے تذکرے پر ہے، اور پوری سورت کے اندر کتنی کثرت کے ساتھ اللہ نے اپنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو یاد کرنا اور بطور خاص رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، کہ جن کا تذکرہ اللہ نے بھی سارے نبیوں کے بعد کیا اور بطور خاص نمایاں انداز میں کیا اور سب سے شاندار انداز میں کیا اور سب سے بڑا مرتبہ بیان کر کے کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اسے بدعت کہنا، اسے برا کہنا، اسے غلط کہنا یہ باطل و مردود ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میلاد مبارک کے نام پر، جو معراج شریف کے نام پر، جو اور مختلف ناموں کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، نبیوں کو یاد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔